آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے 12 ربیع الاول کے دن جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن فاتحہ پیش کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، یعنی حضور کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیسے کرنا ہے، اس چیز کو آسان انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، فاتحہ خوانی کے لیے سب سے پہلی چیز آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں فاتحہ خوانی کے لیے جو چیزیں تیار کی ہیں وہ ساری چیزیں آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ اگر آپ نے فروٹ وغیرہ خرید کر لایا ہے یا باہر کی کوئی بھی مٹھائی یا گھر کے اندر کوئی چیز آپ نے تیار کی ہے تو ان ساری چیزوں کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ اس کے علاوہ پانی وغیرہ، خوشبو وغیرہ جو بھی ہو آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ سب سے پہلے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو جتنی بھی سورتیں یاد ہے، اگر آپ چاروں قل کو نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اگر آپ سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد شریف کو ہی پڑھ سکتے ہیں تو آپ اتنا بھی پڑھ کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مکمل سورتوں کو پڑھیں گے تبھی آپ کی فاتحہ خوانی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مکمل سورتوں کو پڑھ کر بتاؤں گا۔ اس میں سے آپ کو جتنی بھی سورتیں یاد ہیں، جیسے سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہی ہوں گی، قل هو اللہ احد شریف کو آپ پڑھ ہی سکتے ہیں، تو آپ سورہ فاتحہ کو ایک بار اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف کو پڑھ کر بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ تمام سورتوں کو پڑھ کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ تو کن سورتوں کو کتنی بار پڑھیں گے میں آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں، آپ اس کو نوٹ کرتے چلیں تاکہ آپ کو فاتحہ خوانی کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو، آسانی کے ساتھ آپ فاتحہ خوانی کر سکیں۔ تو سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھ لیں، جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو اس کو آپ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی جو سورہ کافرون ہے اس سورت کو آپ 1 مرتبہ پڑھیں، نوٹ کرتے چلیں کہ کن سورتوں کو کتنی بار پڑھنی ہے۔ آپ اس طریقے سے قرآن کریم کی سورتوں کو پڑھتے چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، کان اللہ بکل شیء علیم،
تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو فاتحہ خانی کے اندر کن صورتوں کو کتنی بار پڑھنی ہے آپ کو یہ ساری چیزیں معلوم ہو گئی۔ اب اس کا ثواب کیسے بخشا جائے گا، کن کن کا نام لیا جائے گا، دعا خانی کیسے کی جائے گی، اس کو بھی آپ اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ دعا مانگ سکیں۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو رب قدیر کی بارگاہ میں اٹھا کر اس طریقے سے دعا مانگیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگارہ پالنہارا بندہ نوازا، جو قرآن کریم کی صورتیں پڑھی گئی ہے پروردگار عالم، آیات کی تلاوت ہوئی، شیرنیاں حاضر کی گئی ہیں، تبرکات حاضر کی گئی ہیں، پروردگار عالم اس ماہ مقدس اور الہ العالمین مقدس تاریخ کے صدق و طفیل سے قرآن کریم کی صورتوں کو، آیتوں کو، حرفوں کو پڑھنے میں، شیرنیوں کو حاضر کرنے میں ذرہ برابر کی جو کمی بیشی رہ گئی ہو تمام کمی بیشیوں کو معاف عطا فرما۔ ان تمام چیزوں کا ثواب، تبرکات کا ثواب، قرآن کی صورتوں کا، آیتوں کا، حرفوں کا، شیرنیوں کا ثواب سب سے پہلے سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم کے روح مقدس پہ تحفتاً ہدیتاً نظر ہے قبول مقبول فرما۔ سرکار دو عالم کے توسل سے اس فاتحہ خوانی کا ثواب پروردگار عالم حضور کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ازواج مطہرات، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرات کے ارواح طیبہ پر نظر ہے قبول مقبول فرما۔ اس کے علاوہ پروردگار عالم ان تمام چیزوں کا ثواب خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے روح مقدس میں نظر ہے قبول مقبول فرما۔ خاتون جنت کے صدق و طفیل سے اس فاتحہ خوانی کا ثواب پروردگار عالم سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت امام حسن و حسین کے روح مقدس پر نظر ہے قبول مقبول فرما۔ ان بڑے اکابروں کے توسل سے اس فاتحہ خوانی کا ثواب پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے روح مقدس پر نظر ہے قبول مقبول فرما۔ شہداء کربلا، شہداء خندق، شہداء یرموک، شہداء احد، شہداء صفین کے توسل سے اس فاتحہ خوانی کا ثواب، ازواج مطہرات کے صدق و طفیل سے اس فاتحہ خوانی کا ثواب سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے روح مقدس پر نظر ہے قبول مقبول فرما۔ سرکار غریب نواز کے توسل سے اس فاتحہ خوانی کا ثواب حضور خواجہ بختیار کاکی، حضور محبوب الہی، حضور صابر پاک، حضور وارث پاک، حضور قطب مدار کے روح مقدس پر نظر ہے قبول مقبول فرما۔ اس کے علاوہ حضور مخدوم اشرف، حضور اعلیٰ حضرت اور دنیا کے تمام اولیاء کرام، پیران عظام کے ارواح طیبہ پر نظر ہے قبول مقبول فرما۔ ان بڑے بزرگوں کے توسل سے اس فاتحہ خوانی کا ثواب خانقہ چشتیہ، نقشبندیہ، رضویہ، رشیدیہ، سمرقندیہ، اشرفیہ، نوریہ کے تمام اولیاء برحقہ کے ارواح طیبہ پر نظر ہے قبول مقبول فرما۔ کائنات عالم کے اندر پروردگار عالم جتنے بھی بزرگان دین، اولیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ازواج مطہرات، خلفائے راشدین ہیں، تمام کے ارواح طیبہ پر نظر ہے قبول مقبول فرما۔ یا الہی ان تمام چیزوں کا ثواب، تبرکات کا، قرآن کی صورتوں کا، آیتوں کا، حرفوں کا، شیرنیوں کا ثواب پروردگار عالم مخصوص طور پر پروردگار عالم آج ماہ ربیع النور شریف کی 12 تاریخ ہے، پروردگار عالم اس مقدس دن کے صدق و طفیل سے سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم کے صدق و طفیل سے پروردگار عالم ان کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روح مقدس پہ نظر ہے قبول مقبول فرما۔ ان کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے روح مقدس پہ نظر ہے قبول مقبول فرما۔ یا الہی سرکار دو عالم کی پیدائش کے صدق و طفیل سے پروردگار عالم ان کے تمام آباء و اجداد کے ارواح طیبہ پر نظر ہے قبول مقبول فرما۔ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم کے توسل سے پروردگار عالم ماہ ربیع النور شریف کا یہ مقدس مہینہ ہے اور اس مقدس مہینے کی مقدس تاریخ ہے، پروردگار عالم اس مقدس تاریخ کے صدق و طفیل سے پروردگار عالم الہ العالمین سرکار دو عالم کے صدقے سے ہمارے گھر سے جتنے بھی بوڑھے بچے نوجوان گزر چکے تمام کے ارواح پر نظر ہے قبول مقبول فرما۔ تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا الہی تو اپنی حبیب پاک کے صدق و طفیل سے ولادت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے پروردگار عالم ہمارے گھر میں جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہے، تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ ولادت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے پروردگار عالم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے پروردگار عالم ہمارے کاروبار میں، روزی میں، رزق میں بے پناہ برکتوں کا نزول عطا فرما۔
रहमतों की बरकतों के फरिश्तों का नुज़ूल अता फरमा। या इलाही तो अपने हबीब के फजल करम से कायनात आलम के अंदर हमें सबसे ज़्यादा तेरे हबीब से मोहब्बत करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा। तेरे हबीब के सदक़ो तुफ़ैल से परवरदिगार आलम तेरे हबीब की छोटी से छोटी सुन्नतों पर हमें अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा। हम पर तो अपना ख़ास फजल फरमा, रहम फरमा, करम फरमा। हम सबों को परवरदिगार आलम तेरे हबीब की तमाम सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ये है फातिहा खाने का मुकम्मल तरीका। उम्मीद है कि आपको आज का ये तरीका पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों अहबाब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न बाकी हो या इस्लामी कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिख कर हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की मज़ीद जानकारी आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।